آئینہ کو اس کے تلسم زدہ قربت میں اپنا وجود شعلوں سا دہکتا محسوس ہوا۔ اپنی گردن پر جا بجا اس کا پرحدت لمس اسے خاکستر کیے دے رہا تھا۔ اس کی سانسوں کی رفتار بتا رہی تھی اس کے اندر کی حالت۔ ٹھہرے ہوئے پانیوں میں طوفان کی آمد ہوئی چاہتی تھی۔ آئینہ کی لرزتی بھیگی پلکیں، دہکتے سرخ آرز، گداز کپکپاتے ہوئے لب، تلاطم خیز لمحات کی زد میں تھے۔ دعوے محبت کے مجھے نہیں آتے صنم۔ اس کی فسوں خیز آواز نے اس کی سماعتوں میں رس گھولا تو وہ چونک سی گئی تھی۔ اس قدر خوبصورت آواز تھی اس کی۔ وہ یہ خاصیت بھی رکھتا تھا، یہ راز بھی آج اس پر کھلا تھا۔ ایک جان ہے جب جی چاہے مانگ لینا۔ وہ اس کے دل کے مقام پہ لب رکھے گنگنایا تو آئینہ کی جان لبوں کو آئی تھی۔ وہ اسے اپنے قریب دیکھ آج اپنے حواس کھو رہا تھا۔ دونوں کا دل آج پہلی بار ایک ساتھ دھڑکا۔ کیسی محبوبانہ گرفت تھی اس کی، کیسی دیوانگی تھی اس کی فسوں خیز قربت میں۔ دونوں کے وجود میں تلاطم برپا تھا۔ آج شاہویر کا روپ بہت مختلف تھا، شدید جنونی اور شدت انگیز، محبت کے جذبات سے لبریز۔ اس نے تو اس کا کبھی یہ روپ دیکھا ہی نہیں تھا۔ یونیورسٹی میں بھی وہ ہمیشہ شاہمیر یا لڑکیوں کے گھیرے میں ہی پایا جاتا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس پر جھکا تھا اور اس کو اپنی محبت کا یقین اپنے عمل سے دلانے لگا تھا۔ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائے وہ اپنے جذبات کی روح میں بہتے ہوئے اسے بھی اپنے ساتھ کسی اور دنیا میں لے جا رہا تھا۔ اس کی جان لیوا گستاخیوں پر آئینہ کے تو اعصاب سلب ہونا شروع ہو گئے۔ وہ اب اس کے وجود کو اپنی شدت بھرے لمس سے پھولوں کی طرح مہکانے لگا۔ اس کا چہرہ اس کے التفات پہ لہو چھلکا رہا تھا اور آنسو آنکھوں سے پھسل کر گالوں پر بکھرنے لگے تھے۔ سب کچھ ایک خواب سا لگ رہا تھا، جیسے محبت کی خلش کو اس کے وجود نے پورا کر دیا ہو۔ جو پیار اسے اپنے گھر میں نہ مل پایا تھا، آج وہ اپنے شوہر سے مل رہا تھا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا چھاتے ہی وہ اس کی پناہوں میں خود کو بہت محفوظ اور مطمئن محسوس کر رہی تھی۔ محبتوں کی بارش میں بھیگتی شب دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ وہ اپنی قسمت پر نازاں تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا وہ ستمگر اسے اتنی نرمی سے سینچے گا کہ اسے اپنا آپ معتبر لگنے لگے گا۔ اس طرح ہی رات ہولے ہولے سرکتی جا رہی تھی۔ شاہمیر جب کمرے میں داخل ہوا تو ماہ روح کو اپنا انتظار کرتا پایا۔ سب سے پہلے اس نے ماہ کا گھونگھٹ الٹا تھا اور اس کے حسن پر نظر پڑتے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ وہ اس وقت اتنی حسین لگ رہی تھی کہ وہ بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ تو جیسے پلک جھپکنا ہی بھول گیا تھا، جیسے ابھی پلک جھپکی تو کوئی گناہ ہو جائے گا۔ اسے یوں خود کو مسلسل ٹکٹکی باندھے دیکھ ماہ نے اپنی آنکھیں اوپر اٹھائی تھیں اور اس کا یہی پلکیں اٹھانا محال ہو گیا تھا۔ شاہمیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اتنی گہری آنکھیں، وہ تو جیسے ڈوب ہی گیا تھا ان میں۔ اس کو لگا کہ وہ کبھی بھی ان آنکھوں کے دریا سے نکل نہیں پائے گا۔ اس لمحے شاہمیر کو شدت سے اپنی اس محرومی کا احساس ہوا تھا کہ وہ چاہ کر بھی ماہ کو نہیں بتا رہا تھا کہ وہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور شاہمیر کی زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس احتیاط کے تحت اس کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی جو ماہ روح فوراً محسوس کر گئی تھی، اور اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنا نازک مہندی سجا ہاتھ اس کے مردانہ ہاتھ پر دھر دیا تھا۔ کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہوں؟ ماہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جیسے اس کے دل کی بات پڑھی تھی، جس پر شاہمیر نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ بے شک اس کو بہترین ہمسفر سے نوازا گیا تھا جو اس کی ہر دل کی بات جانتی تھی۔ تو پھر آنکھوں میں یہ نمی کیسی ہے؟ خوش ہو کر میری تعریف کرو، مجھے اپنا دلہا یوں ویڈنگ نائٹ پر اداس نہیں چاہیے۔ ماہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو وہ اس کی بات پر سر جھکا کر مسکرا دیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا ماہ اسے اس کیفیت سے باہر نکالنا چاہ رہی تھی، اس لیے وہ اپنی باتوں سے اس کا دل بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم جانتے ہو نا، مجھے میرا میر ہمیشہ مضبوط پسند ہے۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ مجھے تم سے اپنی تعریف کے لیے تمہارے لفظوں کی ضرورت پڑے گی؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اس کے لیے تمہاری آنکھیں ہی کافی ہیں؟ اس کی بات پر شاہمیر شاکڈ رہ گیا تھا۔ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، کتنا پیار کرتے ہو، یہ تو تمہاری آنکھوں میں دکھتا ہے پگلے۔ مجھے تمہاری محبت جاننے کے لیے ان عارضی لفظوں کی ضرورت نہیں جو آج ہیں تو کل نہیں۔ مجھے تو اس احساس کی پرواہ ہے جو تمہارے ہر عمل میں موجود عقیدت سے محسوس کرتی ہوں میں۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا تھا کہ ماہ اپنے میر کی آنکھوں میں کبھی کمتری دیکھ سکتی ہے؟ اس نے شاہمیر کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے نمی بھری آواز سے کہا تھا۔ تم جانتے ہو ماہ روح کو اس دنیا میں نفرت کس چیز سے ہے؟
کون سی بات اسے سب سے زیادہ تکلیف دہ لگتی ہے؟ اس نے شاہ کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں ڈالتے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو وہ نہایت غور سے اسے سننے لگا کہ آئندہ وہ ماہ کو ہمیشہ اس چیز سے دور رکھے گا جس سے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب میں اپنے میر کی آنکھوں میں بے بسی دیکھتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی سرخ آنکھوں سے آنسو بہ نکلے تھے اس کے چہرے پر، جو شاہ میر کو نئی اذیت میں مبتلا کر گئے تھے۔ تو کیا وہ اسے اس حد تک چاہتی تھی کہ اس کی آنکھوں میں بے بسی بھی نہیں دیکھ سکتی تھی؟ وہ بیچارہ تو یہ تک نہیں جانتا تھا کہ ماں اسے کس حد تک محبت کرتی ہے۔ اس بے ضرر لڑکی کے پاس اور تھا ہی کون جسے وہ اس حد تک محبت کر پاتی؟ ایک واحد رشتہ ہے تو وہ تھا اس کا، جسے ماں چاہ کر بھی نہیں کھونا چاہتی تھی۔ زندگی نے اسے رشتوں کے ایسے ایسے رنگ دکھائے تھے کہ وہ اپنی زندگی سے رنگوں کو الگ کر چکی تھی، اور اگر اب بھی شاہ میر اگر زندگی میں نہ آتا تو وہ اسی طرح بے رنگ زندگی گزار دیتی۔ مگر شاہ میر کے اس کی زندگی میں آنے سے سب کچھ بدل گیا تھا۔ ماہ ایک دفعہ پھر جی اٹھی تھی۔ ماہ کو نفرت ہے ہر اس شخص سے جو شاہ میر کی زندگی میں اذیت بنتا ہے۔ اس کو نفرت ہے اس کمتری سے جو شاہ میر کے لہجے میں محسوس کرتی ہے۔ مٹا دینا چاہتی ہوں میں ہر اس چیز کو جس سے تمہیں کمتری کا احساس ہو، ہر وہ وجہ جو تمہیں محسوس کروائے کہ تم کسی سے کم ہو، خواہ وہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کے لہجے میں جنونیت محسوس کرتے اور اس کی آخری بات پر شاہ میر نے فوراً اس کے نازک ہونٹوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ کیا کہہ گئی تھی وہ آخر؟ اگر وہ خود کو شاہ میر کی زندگی سے نکال دیتی تو شاہ میر کے پاس رہ کیا جانا تھا؟ سب سے انمول تو وہ خود تھی شاہ میر کی زندگی میں، جس سے شاہ میر کو اپنی زندگی خوشحال لگنے لگی تھی۔ اور اگر وہ خود کو ہی اس کی زندگی سے ہٹانے کی بات کرتی تو شاہ میر کیسے جی پاتا اس کے بغیر؟ وہ تو دنیا کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر شاہ میر کو غلطی سے بھی اس بات کا ادراک ہو جاتا کہ وہ اس کے لیے کس حد تک جا سکتی ہے تو وہ کبھی بھی ماہ کا دل دکھانے کا بھی نہ سوچتا۔ لیکن ساری بات سوچنے کی ہی تو ہے۔ شاہ میر نے اس کے آنسو صاف کیے تھے اور اپنی جیب سے ایک سرخ رنگ کی مخملی ڈبی نکالی تھی، جسے ماہ روح اشتیاق سے دیکھنے لگی تھی کہ آخر وہ اسے منہ دکھائے میں کیا دینے والا ہے۔ ڈبی کھلی تو اس کے اندر سے جگمگ کرتا ایک نیکلس برآمد ہوا تھا، جس پر بہت صفائی سے چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ سے جڑا ماہ میر لکھا ہوا تھا۔ اس نام کو پڑھ کر ماہ کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری تھی جو ہمیشہ خاص چیزوں کو دیکھنے پر ہی آتی تھی۔ شاہ میر اسے آئینے کے سامنے لے کر گیا اور اس کی سفید دودھیا گردن پر اس نیکلس کو پہنایا جو اس کی گردن پر لگ کر اور بھی سج گیا تھا۔ شاہ میر نے نیکلس کا لاک بند کرتے اس کی گردن پر اپنے سلگتے ہوئے لب رکھے تھے، جس پر ماہ روح کے جسم میں کپ کپی داری ہو گئی۔ محبت کی طرف سے پہلا لمسہ آخر اس کے جسم میں برقی کیوں نہ دوڑتی؟ میر، اس کے نازک پھڑپھڑاتے ہوئے لبوں سے سرگوشی کی مانند شاہ میر کا نام نکلا تھا۔ تم جانتی ہو اب مجھے اپنی زندگی میں سب سے خوبصورت کیا لگتا ہے؟ شاہ میر نے ماہ روح کا چہرہ اپنی طرف کرتے اسے اشاروں سے کہا تو ماہ روح نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا، جیسے جاننا چاہ رہی ہو کہ کیا لگتا ہے۔ بدلے میں اس نے ماہ روح کے سینے پر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھے تھے، جہاں ان دونوں کا آدھا نام جگمگا رہا تھا جو ان دونوں کو مکمل کر رہا تھا۔ اس کی حرکت پر ماہ اوپر سے نیچے تک سرخ پڑ گئی تھی۔ اسے یوں شاہ میر سے اتنی بے باکی کی امید نہیں تھی۔ یہ نام جو تمہارے ساتھ جڑ کر اور بھی انمول ہو گیا میرے لیے، اس میں ایک بار پھر اس اشاروں سے کہا تو اس کی بات پر ماہ کی آنکھیں تشکر کے آنسوں سے نم ہوئی تھیں۔ آخر اسے بھی اپنی زندگی میں کوئی محبت کرنے والا، کوئی اس قدر چاہنے والا مل گیا تھا جس پر ماہ آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ شاہ میر اسے کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا، لیکن یقین تو ہوتے ہی ٹوٹ جانے کے لیے ہے۔ وہ شاید اس بات سے انجان تھی۔ شاہ میر، کیا تم مجھ سے ایک وعدہ کرو گے؟ ماہ روح نے چاہت سے شاہ میر کی آنکھوں میں دیکھتے جگمگاتی ہوئی آنکھوں سے سوال کیا تھا، جس پر اس نے جان مارتی ہوئی آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا تھا کہ بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ وہ تو اس سے جان تک مانگ لیتی تو وہ جان بھی دے دیتا، یہ تو پھر صرف ایک وعدہ تھا۔ وہ تو اپنی زندگی تک اس کے نام کر گیا تھا۔ میری زندگی میں تم سے کچھ بھی نہیں چاہتی، کچھ بھی نہیں، سوائے ایک وعدے کے کہ تم کبھی مجھے خود سے جدا مت کرنا، چاہے میں کتنی ہی بڑی غلطی کیوں نہ کر دوں، مگر تم مجھے خود سے دور جانے کے لیے نہیں کہو گے، میرا یقین نہیں توڑو گے۔ اگر میری کوئی بات بری لگی تو مجھ سے کہو گے،
مگر مجھے خود سے دور جانے کے لیے نہیں کہو گے۔ اس نے اپنے آخری بات پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ شامیر نے اس کی بات پر اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ میں تمہیں خود سے الگ کر سکتا ہوں۔ تم تو میری وہ جان ہو جس کے بغیر جسم کسی کام کا نہیں۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ ماہ نے اس کے آگے پھر اپنا دودھیا نازک سا ہاتھ بڑھایا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ تم مجھے خود سے جدا کبھی نہیں کرو گے، لیکن پھر بھی مجھے یہ وعدہ چاہیے تم سے کہ تم مجھے خود سے دور جانے کا نہیں کہو گے۔ یہ کہتے ہوئے ماہ کی آنکھوں میں بے چینی ہلکوری لے رہی تھی۔ پتہ نہیں کس بات کا اندیشہ تھا اسے۔ شامیر اس کی بے چینی کی وجہ جاننا چاہتا تھا جس سے ماہ خود انجان تھی۔ تم نہیں جانتے شامیر، اگر تم نے ایک دفعہ بھی مجھے اپنی زندگی سے جانے کا کہہ دیا تو میں ٹوٹ جاؤں گی، اور اب کی بار تو ایسا ٹوٹ جاؤں گی کہ پھر جڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تم نہیں جانتے میری زندگی میں کن اذیتوں سے گزری ہوں۔ محبت کا ایک پل نصیب بھی نہیں ہوا مجھے۔ اب تو جیسے جسم لہو لہان ہو چکا ہے اپنوں کے دیے زخموں سے۔ اب اگر ایک بھی زخم کسی اپنے سے ملا تو کبھی جی نہیں پاؤں گی میں۔ اگر ایک دفعہ بھی تم نے مجھے اپنی زندگی سے نکل جانے کا کہہ دیا تو میں تمہیں بغیر کچھ کہے نکل جاؤں گی، مڑ کر تمہیں کبھی نہیں دیکھوں گی۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ میں اپنی محبت کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ یہ کہتے ہی اس کے آنسو آنکھوں سے ٹپ ٹپ کرتے برسنے لگے تھے، جو شامیر نے فوراً اپنی چوڑی ہتھیلی میں کسی انمول موتی کی طرح محفوظ کر لیے تھے، اور تڑپ کر فوراً سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور یہ عہد کیا تھا کہ وہ کبھی اسے اپنی زندگی سے جانے کے لیے نہیں کہے گا۔ وہ یہ وعدہ کر چکا تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ اس وعدے پر پورا بھی اتر پائے گا کہ نہیں۔ وہ اسے کسی قیمتی متاع کی طرح سینے میں بھین چکا تھا۔ وہ اسے اپنے مضبوط بازو کے حصار میں بھرتا ہوا بیڈ کی طرف لے گیا اور اسے کسی انمول نازک کانچ کی گڑیا کی طرح بیڈ پر لٹایا تھا کہ اگر ذرا سی بھی سخت ہاتھ لگائے تو کہیں یہ شیشے کی گڑیا ٹوٹ نہ جائے۔ اور پھر ایک ایک کر کے اسے اپنے پرزور شدت بھرے لمس سے یقین دلانے لگا تھا کہ وہ اسے کس قدر چاہتا ہے، کس قدر پیار کرتا ہے، کہ اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پوری رات میر نے اسے کسی نازک آبگینے کی طرح سینچا تھا۔ اس نے دل میں عہد کیا تھا کہ وہ کبھی بھی ماہروح کے لیے اذیت کا باعث نہیں بنے گا، مگر کیا واقعی ایسا ہونا تھا؟ زندگی میں ہر مصیبت تمہارے اوپر آنے سے پہلے میں اپنے سر لے لوں گی، بس تم مجھے کبھی ٹوٹنے مت دینا۔ شامیر کے مضبوط وجود کے گرد اپنے نازک کلائیوں کا حصار بناتے ہوئے ماہروح نے پرنم سے سرگوشی کی تھی، جسے شامیر نے اپنے لبوں سے چھین لیا تھا، اور ایک حسین رات ان کے درمیان آن ٹھہری تھی۔ آج کی صبح نہایت روشن تھی۔ جیسے ہی ماہروح کی آنکھ کھلی اس نے اپنے آپ کو شامیر کے مضبوط باہوں کے حصار میں محسوس کیا تو اس کے چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ آن ٹھہری تھی۔ وہ اسے محبت سے دیکھتی رہی اور پھر دیکھ ہی چلی گئی کہ اسے وقت کا احساس ہی نہ ہوا۔ جیسے ہی اس کے دماغ میں کچھ بلنک ہوا وہ اسی وقت جھٹکے سے اٹھی تھی اور واش روم میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ اسے شامیر کے جاگنے سے پہلے ہی وگ بھی پہننی تھی، اس لیے وہ پہلے ہی تیار ہو گئی تھی۔ جیسے ہی شامیر کی آنکھ کھلی اس نے آئینہ کے سامنے ماہروح کو تیار ہوتے پایا۔ شامیر کو اپنی زندگی کی صبح شاید ہی کبھی اتنی حسین لگی ہو جتنی آج لگ رہی تھی۔ شامیر کو اٹھا دیکھ وہ اس کی طرف پلٹی اور چہرے پر بڑی سی مسکان سجائے اس کے پاس گئی۔ اٹھ گئے سرکار، اب تیار بھی ہو جائیے، کنیز کا کتنا امتحان لیں گے؟ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کے ڈرمائی انداز میں کہا تو وہ ہنس دیا تھا، اور جیسے ہی اس نے ماہروح کا ہاتھ پکڑ اسے بیڈ پہ گرانا چاہا تو وہ چھپاک سے دروازے کے پاس بھاگ گئی تھی اور دروازہ کھولتے ہوئے اندر جھانک کر اسے زبان نکال کر چڑھایا۔ اب اٹھ بھی جائیں سرکار، اس سے پہلے کہ آپ کی والدہ محترمہ کا پیغام آئے کہ ان کی بہو نے ایک ہی دن میں ان کے بیٹے کو جورو کا غلام بنا لیا ہے۔ وہ آنکھ مارتے ہوئے اسے چڑھاتی وہاں سے کہہ کر بھاگ گئی تھی، جبکہ شامیر تعصب سے سر ہلاتا رہ گیا کہ اس کی بیوی کا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن جیسی بھی تھی وہ اسے ایسی ہی اچھی لگتی تھی۔ وہ واش روم میں تیار ہونے گھس چکا تھا۔ وہ جیسے ہی نیچے آئے تو اس نے صفیہ بیگم کو پریشانی سے ٹہلتے ہوئے پایا تو اس نے سنجیدگی سے آ کر ان سے پوچھا تھا، کیا ہوا ماما؟ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ کیا بتاؤں بیٹا، تمہارے بابا رات سے گئے ہیں لیکن ابھی تک واپس نہیں آئے۔ ایک کال آنے پر وہ چلے گئے تھے یہ کہہ کر کہ کچھ ہی دیر میں آ جائیں گے، مگر صبح ہونے کو آئی ہے ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ فون بھی بند جا رہا ہے، کبھی ان کا فون بند نہیں ہوا۔
میں تو بہت پریشان ہوں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ انہوں نے نم آنکھوں سے کہا تو ماں نے فوراً ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے انہیں صوفے پر بٹھایا اور تسلی دی تھی۔ نیچے آتے شاہ میر نے بھی ان کی باتیں سنی تھیں اور وہ پریشان ہو اٹھا تھا اور فوراً شاہ کے کمرے کی طرف گیا تھا کہ اسے لے جا کر پاپا کو ڈھونڈ سکے۔ شاہ کی آنکھ سورج کے پڑنے والی کرن سے کھلی تھی۔ دائیں کندھے پر بوجھ محسوس ہوا تو اس نے سر گھما کر دیکھا تو مبہوت رہ گیا، کیونکہ اس کے دائیں کندھے پر ہی تو اس کی دشمن جان اس کی شدتوں سے بکھری حالت میں سکری سمٹی اس کی آغوش میں پناہ لیے ہوئے تھی۔ اس کا چہرہ شاہ کے کل کی گئی گستاخیوں کی وجہ سے سرخ پڑ رہا تھا، جیسے وہ اب بھی اس کی قربت کے زیر اثر ہو۔ شاہ پھر سے رات والے موڈ میں آنے لگا تھا۔ اس کی بکھری حالت اسے پھر سے وہی سب کرنے پر مجبور کر رہی تھی جو رات کو اس نے کیا تھا اور آئینہ کی نازک سی جان پر بنا دی تھی۔ اس نے آئینہ کو جھٹکے سے اپنے نزدیک کیا اور اس کے لبوں پر ہلکی سی گستاخی کی، مگر مجال ہے جو اس نیند کی شدائی کی آنکھ کھل جائے۔ مگر وہ گہری نیند کے مزے لیتے ہوئے شاہ کو بری طرح اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ ڈارلنگ، ابھی کل ہی کی تو بات ہے، اس بات کی اتنی بڑی سزا دی، پھر بھول گئی تم؟ چلو مجھے پھر سے وہی سب کرتے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ وہ اس کی بکھری ہوئی حالت کو دیکھتے دانتوں تلے دباتے ہوئے شریر لہجے میں سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ وہ اس کے اوپر ہوتا اس پر اتنی شدت سے جھکا کہ آئینہ نیند میں بری طرح ڈر گئی اور نیند میں ہی ہاتھ چلا تھا کہ جو شاہ کے منہ پر نشان چھوڑ گیا۔ کیڑا کیڑا، دور دور! وہ نیند میں ہڑبڑاتے ہوئے اپنے ہونٹ صاف کرتی اٹھی تھی، جبکہ شاہ حیرت زدہ سا پیچھے ہو کر منہ پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا جہاں آئینہ کا تھپڑ بڑے زور سے لگا تھا۔ وہ اب تک حیرت زدہ تھا کہ آئینہ نے اس کو کیڑا سمجھا تو سمجھا کیسے؟ کیا اسے اپنے شوہر اور کیڑے کا فرق نہیں پتا؟ وہ غصے سے اسے گھور رہا تھا جب آئینہ نے اس کی طرف متوجہ ہوتے معصومیت سے پوچھا، تم یہاں ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے بولی، تمہیں مجھ میں اور کیڑے میں کوئی فرق نہیں پتا کیا؟ وہاں سے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا تو تھوڑی دیر بعد جب آئینہ کو اس کی بات سمجھ آئی تو اس نے پہلے ہی اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ کیا وہ تم تھے؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے بولی، جی ہاں محترمہ، جسے کیڑا سمجھتے ہوئے آپ نے صبح ہی صبح اٹھ کر تھپڑ کے تمغے سے نوازا ہے۔ وہ دان پیستے ہوئے بولا۔ آئینہ نے بمشکل تھوک نگلا تھا۔ وہ پیچھے کھسکی تو شاہ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑتے اسے جھٹکے سے پیچھے دھکیلا تھا اور اس کے ہاتھ بستر پر لگاتے اس پر قابض کیا ہوا کہ وہ پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ وہ ایسے ہی اس پر جھکا اس کی سانس تنگ کرتا رہتا جب تک کوئی دروازے پر دستک نہ دیتا۔ وہ بدمزہ ہوتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا جبکہ آئینہ نے اپنی جان بخشی پر شکر ادا کیا تھا اور دروازے پر موجود شخص کو ہزاروں دعائیں دے ڈالی تھی۔ شاہ نے اسے یوں شکر ادا کرتے دیکھ گھور کر دیکھا اور منہ پر ہاتھ پھیرا تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ تمہیں تو میں آ کر پوچھتا ہوں، جبکہ اس کے یوں بدمزہ ہونے پر آئینہ نے اسے دانت دکھانے لگی تھی۔ وہ غصے سے دروازے کے پاس گیا اور ایک جھٹکے میں دروازہ کھولا، لیکن سامنے ہی شاہ کو پریشان کھڑا دیکھ وہ خود بھی سنجیدہ ہوا تھا اور پوچھا، کیا ہوا شاہ؟ تم اتنی صبح یہاں کیسے؟ اس کے پوچھنے پر شاہ نے اسے اشارے سے بتایا کہ ساحر صاحب رات سے ہی گھر نہیں لوٹے اور نہ ان کا کوئی پتہ چل رہا ہے۔ اس کی بات سن کر شاہ کے بھی اوسان ختم ہوئے تھے اور وہ دونوں فوراً باہر کو نکلے تھے انہیں ڈھونڈنے کے لیے۔ حالات سنگین ہوتے دیکھ آئینہ بھی فوراً اٹھ گئی تھی اور اپنے کپڑے تبدیل کر کے نیچے ماہروح کے پاس گئی تھی جو صفیہ بیگم کے پاس ہی بیٹھی انہیں دلاسے دے رہی تھی۔ خوشیوں بھرا ماحول پل میں غم میں تبدیل ہو گیا تھا۔ ساحر صاحب کے نہ ملنے کی وجہ سے ولیمہ بھی پوسٹ پون کر دیا گیا تھا۔ رات ہونے کو آئی تھی مگر ساحر صاحب کا کچھ پتہ نہ چلا۔ صفیہ بیگم کا رونے کے باعث برا حال ہو چکا تھا۔ انہیں یہ ٹینشن کھائی جا رہی تھی کہ ساحر صاحب کو ان سے رابطہ کیوں نہیں ہو پا رہا، آخر وجہ کیا تھی؟ شاہ اور شاہ بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر انہیں تھک گئے تھے۔ رات ہونے کو آئی تھی، وہ ابھی ہی واپس آئے تھے مگر ساحر صاحب کو ان کے ساتھ نہ پا کر صفیہ بیگم نیم بے ہوشی میں جا رہی تھی جس کی وجہ سے ان کے دونوں بیٹے بے حد پریشان تھے۔ اب بھی انہیں بے ہوش ہوتے دیکھ دونوں ان کی طرف لپکے تھے اور فوراً شاہویر نے ڈاکٹر کو کال کی تھی۔ پریشانی کے مارے آئینہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے اور شاہمیر ہونٹوں پر ہاتھ کی مٹھی بنا کر رکھتا خود پر بہت مشکل سے ضبط کر رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ ماہرو اس کے پاس آئی۔ تم فکر مت کرو، بس خدا پر یقین رکھو،
یقیناً بابا ضرور مل جائیں گے، اس نے شامیر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ایک جذب سے کہا تھا، جس پر شامیر چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا اور اسے شکر گزار آنکھوں سے دیکھا۔ صبح سے وہ بیچاری اس کے گھر کو سنبھالے ہوئے تھی اور اس کے چہرے پر تھکن اور چہرے پر اف تک نہ آئی تھی۔ کتنا خیال رکھا تھا اس نے اس کی ماں کا، اور اب بھی وہ ٹوٹے ہوئے شامیر کا سہارا بن رہی تھی۔ اس بات نے شامیر کے دل میں ماہ روح کا مقام کئی گنا بڑھا دیا تھا، کیونکہ حالات کے پیش نظر صرف وہی تھی جس حالت میں بھی ثابت قدم تھی۔ پولیس کو بھی اطلاع دے دی گئی تھی، مگر وہ بھی ناکام لوٹے تھے۔ رات کے 2 بجے وہ سب صفیہ بیگم کے روم میں ہی موجود تھے، کوئی بھی آرام کرنے کو تیار نہ تھا۔ ماہ روح نے زبردستی ان سب کو کھانا لا کر کھلایا تھا، کیونکہ انہیں ہمت چاہیے تھی۔ ابھی وہ سب کھانا کھا رہے تھے جب ماہ روح کا فون بجا۔ جہاں بھی ہو اس پتے پر پہنچ جاؤ اگر اپنے سسر کی زندگی چاہتی ہو۔ اپنے فون سے ایک اجنبی شخص کو یوں دھمکی دیتے دیکھ ماہ کی چھٹی حس بیدار ہوئی تھی۔ یقیناً جو کوئی بھی تھا ان کے اصل روپ سے واقف تھا، تبھی ماہ کو دھمکی دے رہا تھا۔ اگر وہ ماہ کی اصلیت سے انجان ہوتا تو یقیناً شاہمیر یا شاہویر کو فون کرتا، مگر اس نے ماہ کو فون کیا تھا، مطلب وہ ان کے وطن کا دشمن تھا۔ اس کے پریشان تاثرات دیکھ وہ سب اسی کو دیکھنے لگے تھے۔ ماہ انہیں دیکھتے ہوئے اٹھی اور بغیر کچھ کہے کمرے سے جا چکی تھی۔ شاہمیر بھی نہ سمجھی سے اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگا تھا، جبکہ یہی حال شاہویر کا بھی تھا۔ شاہمیر کس کا فون تھا؟ آخر ماہ اتنی پریشانی میں باہر کیوں نکل گئی؟ شاہویر کی سوچ کو آئینہ نے زبان دی تھی، جس پر شاہمیر کندھے اچکا گیا۔ ان سب کے کہنے پر شاہمیر اس کے پیچھے گیا تو کمرے کو خالی پایا۔ وہ تو اپنے کمرے میں آئی ہی نہیں تھی۔ وہ پریشان ہوتا نیچے آیا تو واچ مین سے پتا چلا کہ ماہ روح افراتفری میں گاڑی لے کر کہیں باہر نکلی ہے۔ شاہویر نیچے آیا تو شاہمیر کو باہر کھڑا دیکھا۔ وہ پریشانی سے اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا شاہمیر، تم یہاں باہر کیوں کھڑے ہو؟ شاہویر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تو وہ پیچھے کو پلٹا اور اشارے سے کہا کہ ماہ پتہ نہیں اتنی رات کو گاڑی لے کر کہاں چلی گئی ہے، اور کچھ بتا کر بھی نہیں گئی۔ اس کی بات پر وہ دونوں ہی پریشان ہو چکے تھے۔ آخر ماہ اتنی رات کو کہاں جا سکتی تھی؟ دوسری طرف ماہ کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ ان کرائے کے غنڈوں نے ساحر صاحب کو گھیر رکھا تھا، جبکہ ان کی حالت بہت بری تھی۔ یہ دیکھ کر ماہ روح کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھیں۔ یقیناً ان لوگوں کی خیر نہیں تھی۔ 15 منٹ میں ماہ ان سب کو ڈھیر کر چکی تھی اور ساحر صاحب کو فوراً رسیوں سے آزاد کیا تھا اور انہیں لیے فوراً نزدیکی ہاسپٹل میں پہنچی۔ ان کا ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد وہ وارڈ کے باہر بھی پریشانی سے سوچ رہی تھی کہ آخر اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ جو کوئی بھی تھا اس نے ساحر صاحب کو زخمی کر کے بس ماہ روح کو وارن کرنا چاہا تھا کہ وہ اس کے معاملے میں ٹانگ نہ اڑائے، ورنہ تو وہ ساحر صاحب کو کب کے مار کے جا چکے ہوتے، لیکن ان کو زندہ رکھا گیا تھا۔ مقصد صرف ماہ کو ڈرانا تھا کہ اگر وہ اپنے مشن سے پیچھے نہ ہٹی تو اس سے بھی برا حال ہو سکتا ہے ان کا۔ ان کو لگتا تھا کہ شاید ماہ اس سب میں رک جائے گی، مگر انہی قدموں نے تو اس کے فیصلے کو اور مقصد کو نہایت پختہ کر دیا تھا۔ اب تو وہ جان کی بازی لگا دیتی مگر اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹتی۔ صبح جب ماہ روح ساحر صاحب کو گھر لے کر آئی تو سب ایک دم ان کی طرف لپکے تھے۔ ساحر صاحب کو پٹیوں میں جگڑا دیکھ، یہ سب کیسے ہوا ڈیڈ، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ شاہویر نے سوالوں کی بچھاڑ کر دی تھی، جبکہ ماہ نے انہیں سہارا دیتے ہوئے صوفے پر بٹھایا تھا، جنہوں نے آنکھیں بند کر کے انہیں تسلی دی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ شاہمیر بھی ان کو ہاتھ تھامتے ہوئے یقین کر رہا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، جبکہ صفیہ بیگم فوراً ان کا صدقہ دینے لگی تھی اور آئینہ اس کو گہری نظریں تو صرف ماہ روح پر تھی۔ وہ خود زخمی ہو کر ساحر صاحب کو صحیح سلامت گھر لے آئی تھی۔ یقیناً ایسا کر سکتی کیونکہ وہ جو تھی اس سے آئینہ انجان نہ تھی۔ اسے یوں اپنی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ ماہ نے اس کو گھور کر دیکھا، جس پر آئینہ نے اسے ڈبل گھوری سے نوازا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو ایسے ہی گھورتی رہتی جب شاہویر نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ ڈیڈ کہاں ہیں؟ کہاں سے لائی ہو تم ڈیڈ کو؟ اور تم نے ہمیں کیوں نہیں بلایا؟ اکیلی کیوں گئی تم؟ شاہویر نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انکل بالکل ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ میں ان کو کہاں سے لائی ہوں یہ تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ تمہارے لیے صرف یہ ضروری ہونا چاہیے کہ انکل اب صحیح سلامت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ باقی باتوں پر اپنا دماغ لگا کر اپنے چھوٹے سے دماغ کو خرچ مت کرو۔
2 منٹ میں ہی ماہ نے دانت بھیجتے ہوئے اسے آسمان سے زمین پر لاپٹ خا تھا کہ وہ بس دانت پیس کر رہ گیا۔ تم ہوتی کون ہو مجھ سے اس طرح بات کرنے والی؟ وہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ اسے تو پہلے ہی اس بات کا غصہ تھا کہ اس کی وجہ سے آج وہ اپنا بدلہ پورا نہیں کر پایا تھا، بلکہ اسے آئینہ سے تو شادی کرنی ہی پڑی، بلکہ اسے بھی اپنے بھابھی کے طور پر قبول کرنا پڑا۔ اب تو بس شاہویر کو لڑنے کا ایک موقع چاہیے تھا، اس لیے وہ بات کو طول دے رہا تھا۔ ماہ نے بڑے ضبط سے اسے دیکھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کا مقصد صرف ماہ کو سب کی آنکھوں میں برا بنانا تھا۔ اگر تمہاری یادداشت کمزور ہے تو میں تمہیں بتا دوں کہ میں تمہاری 1 دن پرانی بھابھی ہوں، اور یقین کرو میرا تم سے لڑنے کا بالکل بھی موڈ نہیں۔ میں بہت تھک گئی ہوں اور اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ اس کو بری طرح اگنور کر کے جا چکی تھی کہ وہ پیر پٹک کر رہ گیا۔ آخر یہ خود کو سمجھتی کیا ہے؟ اس کو 2 دن کے اندر اندر گھر سے باہر نہ نکالا تو میرا نام بھی شاہویر نہیں۔ شاہویر نے غصے سے ابلتے دل میں عہد کیا۔ آخر شاہویر کے ذہن میں کیا کھچڑی پک رہی تھی؟ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ شاہویر اسے کتنا پیار کرتا تھا، اور شاہویر صرف ماہرور سے اس بات پر جھگڑتا تھا جب وہ شاہویر پر کوئی الزام لگاتی، اور اب شاہویر عین اس کی سوچ کے مطابق وہی کرنے والا تھا۔ وہ شاہویر اور ماہ کے درمیان جھگڑا کروانے والا تھا، اور اس کے لیے چاہے اس کو اپنے اوپر الزام ہی کیوں نہ لگوانا پڑتا تو وہ بھی کر گزرتا۔ اب تم مجھ سے بچ کر کہاں جاؤ گی ماہ؟ وہ شیطانی ہنسی ہنستا سوچ کر بولا۔ وہ اپنے ذہن میں اپنا شاطر پلان تشکیل دے چکا تھا۔ کیا اب ہو جائیں گے جدا ماہ میر؟ کیا لکھا ہے ان کے مقدر میں؟ یہ اس سے 2 ہفتے بعد کی بات ہے۔ ساحر صاحب کی بہت اچھی کیئر کی تھی دونوں بہوؤں نے، جبکہ ساحر صاحب اور صفیہ بیگم اپنی دونوں بیٹیوں سے بہت خوش تھے، جبکہ شاہویر نے بھی اپنے سب گھر والوں کی نظروں میں اچھا بننے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اب تو سب کو آنکھیں بند کر کے اس بات پر یقین تھا کہ وہ آئینہ پر جان چھڑکنے لگا ہے، اور اسے بھی آئینہ سے محبت ہو گئی ہے، لیکن ماہ روح کو اس کا ہر ایک انداز کھٹک رہا تھا۔ آخر اب کیا کرنا چاہتا تھا شاہویر؟ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ یہ بندہ کب کیا کر جائے کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ بات بھلا ماہ روح سے بہتر کون جان سکتا تھا؟ آج بھی وہ تینوں یونی کیفے میں بیٹھی تھی جب ایک لڑکی نے ماہ روح کو بلا کر کہا کہ ایک اسٹوڈنٹ کو اس کی مدد چاہیے، وہ بیک یارڈ میں اسے بلا رہی ہے۔ اس کی بات سن ماہ روح کے ساتھ ہو وہ دونوں بھی اٹھی تھیں۔ ان دونوں کو وہیں بیٹھنے کا کہتی وہ خود اس طرف گئی۔ راہداری سے گزرتے وقت اس نے کلاس میں سے سرگوشیوں کی آواز سنی تو اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے اندر جھانکا۔ اندر کا منظر دیکھ وہ ششدر رہ گئی تھی، کیونکہ ایک لڑکی اس کی گود میں بیٹھی اس کے چہرے کے قریب جھکی تھی، جبکہ شاہویر اس کی گردن پر جھکتا پتہ نہیں کیا کر رہا تھا، ساتھ دوسرا ہاتھ اس کی زلفیں سنوار رہا تھا۔ یہ منظر ماہ روح کے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا۔ آخر وہ یہ کیا کر رہا تھا؟ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے وہ کسی دوسری لڑکی کو اپنی آغوش میں بٹھائے ہوئے تھا۔ ماہ تو بھول ہی گئی تھی کہ وہ کہاں جا رہی تھی۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ شاہویر غلطی پر تھا۔ وہ دھکا دیتی دروازے کو تیش میں اندر داخل ہوئی تھی اور شاہویر کو جھپٹتے ہوئے سیدھا دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ کیا کر رہے تھے تم؟ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے تم دوسری لڑکی سے عشق لڑا رہے ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ وہ غصے سے اسے گھما کر چہرے پر ایک مکہ مارتی ہوئی بولی، جس سے اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ چکا تھا اور خون تیزی سے بہنے لگا تھا۔ شاہویر جو اسے چڑھاتی ہوئی مسکراہٹ سے دیکھ رہا تھا، اس کی بات پر ایک دم اس کے چہرے پر تاؤ آیا تھا اور خونخوار نظروں سے اسے گھورنے لگا تھا۔ عین ممکن تھا کہ اس کا بھی ہاتھ اٹھ جاتا، مگر پیچھے سے شاہویر کو آتا دیکھ اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ ماہ روح، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں آئینہ کے علاوہ کسی کو اپنے دل میں جگہ دے سکتا ہوں؟ اور کسی اور لڑکی سے غلط تعلق رکھنا تو دور کی بات، میں تو کسی اور کو دیکھنا بھی پسند نہ کروں۔ آئینہ روح میں بسنے لگی ہے میری، اور اس بات سے تم بھی اچھی طرح واقف ہو، پھر مجھ پر اتنا گھٹیا الزام کیسے لگا سکتی ہو؟ وہ اسے پیچھے دھکا دیتے ہوئے بولا تو اس کی بات پر ماہ نے پھر اسے ایک زور کا تھپڑ رسید کیا تھا۔ ابھی بھی میرے سامنے تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو، جبکہ سب کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں۔ یہ دکھاوا کس کے سامنے کر رہے ہو؟ یہاں تو تمہارا بھائی بھی موجود نہیں، نہ ہی آئینہ، تو پھر یہ ڈونگ کس لیے کر رہے ہو تم؟ اتنی زور سے بولی کہ اس کے گردن کی رگیں ابھرنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک بار پھر شاہویر کی طرف بڑھتی، پیچھے سے شاہویر نے اسے سختی سے بازو سے دبوچا تھا۔
और उसे सुर्ख अंगारा होती आंखों से देखने लगा था। शाहमीर, तुम यहाँ? अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। अब अपने भाई का असल रंग भी देख लो। तुम्हें पता है कि किसी और लड़की के साथ रंगरलियां मनाता फिर रहा है। माहिरूह शाहमीर को वहां मौजूद देख फौरन सच्चाई बताने लगी। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, शाहमीर ने हाथ आगे करके उसे कुछ भी कहने से रोका था। उसके अंदाज देखकर माँ ठठक कर रुकी। आयना और दानिया भी शाहमीर के पीछे हैरत ज़दा सी खड़ी सारा तमाशा देख रही थी। क्या तुम्हारे पास इस सब का कोई सबूत है? शाहमीर ने उसे इशारों से पूछते बड़े ज़ब्त से कहा था, क्योंकि अब माँ सबके सामने उसके जुड़वा भाई पर कीचड़ उछाल रही थी और ये उसे किसी तौर मंजूर नहीं था। शाहमीर, सबूत चाहिए तुम्हें? ये लड़की यहाँ उसकी गोद में बैठी हुई थी, तुम मेरा यकीन करो। माँ ने उस लड़की की तरफ इशारा करते कहा जो अब सती सावत्री बनी हिजाब लिए खड़ी थी। माँ तो उसकी ये हालत देखकर दंग रह गई थी। अभी जो जुल्फें बखेर शाहवीर के साथ रंगरलियां मना रही थी और अब यूं खड़ी थी जैसे उससे शरीफ वहां कोई मौजूद ही ना हो। माँ को लम्हा लगा था समझने में कि शाहवीर ने उसे अपने जाल में किस बुरी तरह फंसाया है। उसने झट से पलटकर शाहवीर को देखा जो उसे तमस्खराना नजरों से देख रहा था, और फिर शाहवीर के सामने अपने तासुरात बदल कर बोला, भाई मैं नहीं जानता माँ को मुझसे क्या तकलीफ है, लेकिन वो बार बार मुझे तुम्हारी नजरों में गिराने की कोशिश कर रही है, जो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। ये तुम भी जानते हो और मैं भी। मैंने सिर्फ उससे तुम्हारी खुशी के लिए कबूल किया था और अपनी सारी दुश्मनी भुला बैठा था, मगर अब मुझे ये अपने आप से नफरत करने पर मजबूर कर रही है। ये कैसे आईना से मेरी मोहब्बत को झूठा दिखावा कह सकती है, जबकि मैं उसे जान से बढ़कर चाहने लगा हूँ। वो नम आंखें लिए शाहमीर के बाजू झंझोड़ते हुए बोला तो शाहमीर उसके आंसू देखकर तड़प गया था, ये जाने बगैर कि ये तो मगरमच्छ के टसवे हैं जो वो शाहमीर को कायल करने के लिए बाहर रहा था। उसने फटाफट शाहवीर को गले लगाया था। और आयना, क्या तुम्हें इतनी देर मेरे साथ रहकर मुझ पर यकीन नहीं हुआ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ? वो शाहमीर को छोड़ते हुए फौरन आयना के पास लपका था और उसके दोनों हाथों को थामते हुए दुख से बोला तो आयना की खुद की आंखें भी नम हो गई थी और उसने एक नज़र माहिरूह को देखा जो उसे बेयकीनी से देख रही थी। किस पर यकीन करती वो? एक तरफ उसका शौहर था, उसकी मोहब्बत, तो दूसरी तरफ उसके दिल अजीज दोस्त। उसके लिए किसी एक को चुनना इंतहाई मुश्किल था। उसकी समझ से बाहर था कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। दानिया भी परेशानी से माहिरूह को देख रही थी। वो जानती थी कि माँ कभी झूठ नहीं बोलती, और वैसे भी उसने तो अपनी दोस्त का ही साथ देना था। शाहमीर, ये झूठ बोल रहा है। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि ये उस लड़की के साथ था। माँ ने एक बार फिर शाहमीर को यकीन दिलाना चाहा था, मगर उसने बहुत ज़ब्त से उसे उंगली दिखाते हुए उसकी बात बीच में टोक दी थी और उस लड़की को बोलने का इशारा किया था जो मस्कीन बनी हिजाब लिए खड़ी थी। अब मुझे नहीं पता कि माँ को क्या हो गया है। मैं तो शाहवीर भाई से एक सवाल पूछ रही थी। उसने अपने हाथ में पकड़ा रजिस्टर और पेंसिल दिखाते कहा, मुझे क्या पता था माँ मुझे और शाहवीर को साथ देकर गलत समझ बैठेगी। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी उनसे सवाल न समझती। इन्होंने तो मेरे किरदार पर ही इल्ज़ाम लगा दिया। वो भी नकली आंसू बहाते हुए बोली तो माहिरूह हाथ भींच कर रह गई और दांत पीसते हुए उस लड़की की तरफ बढ़ी। बेशरम, तुम्हें शर्म नहीं आती? भाई बहन जैसे पाकीज़ा रिश्ते को यूं गाली देते। अभी मैंने तुम्हें खुद देखा कि तुम किस हाल में मौजूद थी और अब तुम सबके सामने झूठ बोल रही हो। वो उसका मुंह दबोच कर बोली तो शाहमीर ने उसे पीछे घसीटा था और उसे इशारे से बस करने का कहते उससे शाहवीर और उस लड़की से माफ़ी मांगने का इशारा किया था, जो उसे जलाती हुई मुस्कुराहट से देख रहा था, जैसे वो बेयकीनी से देखने लगी थी। क्या उसे माँ पर ज़रा भी यकीन नहीं था? अपने भाई पर वो इतना अंधा इत्मीनान करता था कि उसे अपने भाई से माफ़ी मांगने के लिए कह रहा था। शाहमीर, मैं जानती हूँ कि शाहवीर तुम्हारा भाई है, इसलिए तुम उस पर अंधा यकीन करते हो, मगर इतना भी अंधा यकीन अच्छा नहीं होता। मैंने तुमसे कहा था कि मैं उसे अपने भाई की तरह मानती हूँ, लेकिन जिस दिन उसने आयना को धोखा देना चाहा तो उसका मैं बहुत बुरा हाल करूँगी। लेकिन आज तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं कर रहे, बल्कि मुझे उस शख्स से माफ़ी मांगने का कह रहे हो जो गलत है। वो उसे घूरती हुई बोली तो शाहमीर ने उसकी बात पर कान ना धरते हुए दोबारा उसे माफ़ी मांगने का कहा था और इशारे से कहा था कि अगर तुमने उसे माफ़ी ना मांगी तो मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो लब भींचकर शाहमीर को देख रही थी जो उसकी बात को मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा था।
میں اس سے معافی نہیں مانگوں گی، وہ ایک ایک لفظ چباتی ہوئی بولی، جس پر شاہ میر نے اسے غصے سے دیکھا تھا اور اشارے سے کہا تھا کہ اس سے معافی مانگنی ہوگی ورنہ اس سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ماں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر شاہ میر کو ہو کیا گیا ہے۔ دکھ اسے اس بات کا تھا کہ شاہ میر اسے کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں کرنا ہے اپنے بھائی پر یقین تو شوق سے کرو، مگر میں اس سے معافی نہیں مانگوں گی، کیونکہ نہ کبھی میں نے غلط کا ساتھ دیا ہے نہ ہی کبھی دوں گی۔ مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے، اور اگر تم اس کے لیے مجھے معاف نہیں کر سکتے تو نہ کرو، نہیں میرے ساتھ رہنا چاہتے تو مت رہو، نہیں آؤں گی میں تمہارے گھر۔ وہ سرخ آنکھوں سے نم لہجے میں بولی اور شاہ میر کو غصے سے دیکھتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ بے شک تم آج کی بازی جیت گئے، مگر یہ مت سمجھنا کہ کھیل تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بازی پلٹنا مجھے اچھے سے آتا ہے، اور یقین مانو اپنی دوست کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی میں۔ اگر تم نے اس کو تکلیف دینے کی کوشش کی تو تمہاری ہستی مٹا دوں گی میں۔ وہ اس کا کالر جھنجھوڑ کر آخر میں جھٹک کر نفرت آمیز لہجے میں بولی اور شاہ میر کو تعصب سے دیکھتے وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ شاہ میر صدمے میں کھڑا تھا۔ آخر اس نے ماہ کو گھر چھوڑنے کے لیے تو نہیں کہا تھا، وہ تو بس اسے شاہ میر پر بلا وجہ الزام لگانے کی معافی مانگنے کا کہہ رہا تھا۔ تو پھر وہ اس طرح بات کر کے کیوں گئی تھی؟ آخر اس نے ماہ کا گھر چھوڑنے کو کب کہا تھا؟ ایک تو وہ اس سے ناراض تھا اور وہ اسی سے ناراض ہو کر چلی گئی تھی۔ شاہ میر البتہ اندر سے جل کر رہ گیا تھا۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی ماں اسے دھمکی دے کر گئی تھی، جو شاہ میر کی انا کو بری طرح ہلا کر رکھ گئی تھی۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا ماہ، جیسے آج تمہارے اور میر کے درمیان دوری پیدا کی ہے، ویسے ہی اس دوری کو دراڑ میں نہ تبدیل کر دیا تو میرا نام بھی شاہ میر نہیں۔ دانیہ تھکی ہاری گھر آئی تھی۔ آج کے واقعے نے اس کے بھی دماغ کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ آخر یہ محبت کس کس طرح کے رنگ دکھاتی ہے۔ گھر آ کر اسے پتا چلا کہ اسے کچھ رشتے والے دیکھنے آئے ہیں، اس لیے وہ چپ چاپ کوئی بھی اعتراض کیے بغیر تیار ہونے کے لیے چلی گئی تھی۔ ہادی نے کون سا اس کے لیے سٹینڈ لیا تھا جو وہ اس کے پیچھے اپنی پوری زندگی خبار کر دیتی۔ ماہ اور شاہ میر کو دیکھ کر آج اسے اندازہ ہو گیا تھا، محبت صرف زندگی کے لیے ضروری نہیں بلکہ عزت نفس بھی بہت ضروری ہے۔ جب وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو سب اسے دیکھتے رہ گئے تھے۔ ہلکے سے نیلی آسمانی سوٹ میں وہ چاند سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ وہ سامنے بیٹھے انسان کی نظروں کی تپش سے خاصی بے چین ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہاں سے اٹھ کر بھاگ جاتی۔ اسے دیکھنے کے لیے فیملی آ چکی تھی، ایک مرد، ایک عورت اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا اویس۔ دیکھنے میں اور بول چال سے وہ لوگ کافی مہذب لگ رہے تھے، پر سامنے بیٹھے اس لڑکے کی نظروں سے دانیہ کافی پریشان ہو رہی تھی۔ وہ جو کبھی مشرقی کپڑوں کی عادی نہ تھی، ہادی کے دھتکارنے نے اسے کیا سب کرنے پر مجبور کر دیا تھا، وہ سوچ کر رہ گئی۔ اس نے کب سوچا تھا کہ کسی ستمگر کو دل میں بسائے کسی اور کے لیے سچ سنور کر بھی بیٹھنا پڑے گا۔ ہاں، ہادی اس کے دل میں اتنی بے عزتی کرنے کے بعد بھی دانیہ کے دل میں پوری شان سے براجمان تھا۔ اتنے سالوں کی دوستی اور ساتھ نے اس کے ذہن میں ہادی کا خاکہ اور بھی مضبوط کر دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس ستمگر کی محبت سے پہلو نہ چھڑوا پا رہی تھی۔ ہادی ابھی یونیورسٹی سے واپس آیا تھا۔ ڈرائنگ روم سے آتی آوازوں پر اس کے قدم خود بخود ہی اس طرف بڑھ گئے تھے۔ سنگل صوفے پر بیٹھے نوجوان لڑکے کو دیکھتے اس کا پارا ایک دم ہائی ہوا تھا۔ وہ بے شرمی سے سامنے بیٹھی دانیہ کو نہارنے میں مصروف تھا، جو اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی کندھے پر پھسلتا دوپٹہ بار بار صحیح کر رہی تھی۔ اسے لینے کی عادت جو نہ تھی، ہمیشہ سے پینٹ کی عادی جو رہی تھی، اس کے مشرقی لباس کو دیکھ کر ہادی کا غصہ سوا نیوے پر پہنچ چکا تھا۔ کبھی اس کے لیے تو ایسا لباس نہیں پہنا تھا دانیہ نے، پھر اس پرائے مرد کے لیے کیوں؟ مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس نے ایسا موقع دانیہ کو دیا ہی کب تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا اس لڑکے کو ٹھوکتا، دانیہ وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ کمرے میں آ کر سکھ کا سانس لیتی دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینک گئی، اس سے پہلے کہ وہ بیڈ پر ڈھیر ہوتی، جب پیچھے سے وہ اپنے سخت ہاتھ کی گرفت میں اس کی نازک کلائی جکڑتا اسے اپنی طرف کھینچ گیا۔ اس اچانک افتاد پر دانیہ کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا اور وہ اس کی کشادہ سینے سے ٹکرا گئی۔ ادھ کھلے بال لہراتے ہوئے ہادی کے چہرے پر پل بھر کے لیے سایہ کرتے اسے کسی اور ہی جہان میں لے جا چکے تھے۔ یہ کیا بےہودہ لباس پہن رکھا ہے تم نے؟ بہت شوق ہے کیا اپنے حسن کی نمائش کرنے کا؟ اس لیے اس غیر مرد کے سامنے اس حلیے میں بیٹھی تھی تب سے؟ ہادی ایک دم طیش میں آتا بولا۔
وہ اس سے محبت کی دعویدار تھی تو پھر سچ کر کسی اور کے سامنے کیوں گئی؟ یہ سب بول کر اپنے اندر کی آگ کی تپش کم کرنا چاہ رہا تھا، یوں اس کا دل جلا کر، ورنہ اس انسان کی نظروں سے دانیہ کا بے چین ہونا اس نے بخوبی دیکھا تھا۔ اس کی تلخ بات پر دانیہ کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے، اور وہ بھی لگی لپٹی کے بغیر دھاڑی تھی۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ اس کی سخت گرفت سے خود کو آزاد کروانے کی تگ و دو کرنے لگی، پر اس پر اپنی گرفت کمزور کرنے کی بجائے اور مضبوط کر گیا۔ میرے سوال کا جواب دو۔ وہ دانت پیستا اس سے سوال کر رہا تھا۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والے؟ تمہارے پاس ایسا کوئی حق نہیں جس کے باعث تم یوں باز پرس کرو مجھ سے۔ کیا اپنی اس رائمہ سو کالڈ محبت سے من بھر گیا تمہارا جو میرے در پر چلے آئے ہو؟ وہ بھی اسے آگ لگاتی ہوئی بولی۔